السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین کرام معزز سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی چند آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ جیسا کہ اس سے پہلے کی آیات میں بھی اصحاب اعراف کا ذکر ہے۔ اس سورہ کا نام بھی اعراف ہے، اور اعراف والے کون ہیں اس کی تشریح سابقہ درس میں کچھ کی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر وہی اصحاب اعراف والوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ اعراف ایک مقام ہے جو جنت و دوزخ کے بیچ میں ہے، جہاں پر ایسے لوگ چند دن کے لیے رکیں گے حساب و کتاب کے بعد، جن کے نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں گے، کہ نیکیوں کے غلبے کی وجہ سے نہ جنت میں جائیں گے، نہ گناہوں کے غلبے کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، درمیان میں رہیں گے۔ اور درمیانی مدت میں وہ جو جنتیوں سے بھی خطاب کریں گے، بعض موقعوں پر ادھر دوزخیوں سے خطاب کریں گے، اس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر بعد میں کیا ہوگا، یہ وہ ایمان والے لوگ ہوں گے، یہ لوگ کہ جو ایمان تو تھا لیکن گناہ اور نافرمانی دونوں برابر تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا ان کو۔ تو اب وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے کا جو معاملہ ہوگا اس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ ابھی یہ باہر ہے، بیچ میں ہے، ادھر اوپر جنت ہے، نیچے دوزخ ہے۔ تو نادا اصحاب الاعرافی، پکاریں گے اعراف والے۔ کون اعراف والے؟ وہ جنت و دوزخ کے درمیان رکے ہوئے لوگ پکاریں گے۔ رجالین، ایسے آدمیوں کو پکاریں گے، یعرفونہم بسیماہم، کہ جن کو ان کی علامتوں سے، ان کی کچھ اپنے ان کی خاص نشانیوں سے پہچان لیں گے وہ یہ کون لوگ ہیں۔ تو وہ کس کو پکاریں گے؟ تو یہ اعراف والے لوگ جہنمیوں میں وہ کفار کو پکاریں گے، جن کفار کو دنیا میں دیکھتے تھے، اور وہ کفار جو دنیا میں سرکشی پہ مبتلا تھے اور ایمان والوں کو ایمان سے روکتے تھے، وہ ان لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے۔ اب علامتیں کیا ہوں گی؟ ایک خصوصی علامتیں ایک ہوتی ہے، ایک عام عمومی علامت ایک ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایمان والوں کے اوپر عمومی علامتیں یہ ہے کہ ہر ایمان والے کے چہرہ چمکے گا، اعضائے وضو چمکیں گے قیامت کے دن، یہ بول کر آیا ہے اس کے اندر۔
دنیا میں جو کثرت سے عبادت کرنے کی وجہ سے وضو کرتا تھا، وہ اعضائے وضو اس کے چمکیں گے جس سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ ایمان والے ہیں۔ اسی طرح یہ تو عام ایمان والوں کی پہچان ہوگی، وہ جنت میں رہیں گے، سیدھے ہاتھ میں ان کا نام اعمال دیا جائے گا اور نیک اعمال کی روشنی ان کے ساتھ ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض ایمان والے وہ ہیں جو انبیاء ہے، اولیاء ہے، ان کو خصوصی علامتیں ان کی ہوں گی جس کی وجہ سے اعلیٰ محلات ہوں گے، ان کا پروٹوکول کچھ خاص قسم کا ہوگا جس کی وجہ سے پہچان لیے جائیں گے۔ یہاں اسی طرح کفار کا بھی معاملہ اسی طرح ہے۔ ایک عام کفار ہے، وہ ان کی چہرے کالے ہوں گے ان کے، اور ان کے چہروں سے وحشت یہ ٹپکنے لگے گی۔ یہ ہر کفار کے تعلق سے ہوگا، لیکن جو سرغنے تھے دنیا میں، سرکش تھے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، وہ ان کے اوپر تو خصوصی علامتیں اللہ تعالیٰ کے غضب کی چھائی ہوئی ہوں گی۔ تو وہ غضب کی علامتوں کو دیکھ کر اعراف والے پہچان لیں گے ان کو، اور پہچان کر ان کو پکار کر بولیں گے وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا، ایسے لوگوں کو پکاریں گے یعرفونہم، جن کو ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے۔ کیا کہیں گے؟ قالوا، پکار کر بولیں گے ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، ارے تم تو دنیا میں تو اپنی جمعیت پر، اپنے جماعت پر، اپنی کثرت پر بڑا فخر کرتے تھے، کیا کام آئی تمہاری آج یہاں تمہاری جمعیت، تمہارا اتحاد، تمہارا یہ قوم کی ساتھ ایک ساتھ ہو جانا تمہارا کیا کام آیا؟ ما اغنا عنکم، کچھ بے نیاز نہیں کیا تم کو تمہاری جمعیت اور تمہارا اپنا اکٹھا ہونا۔ وما کنتم تستکبرون، دو چیزوں کا ذکر کریں گے۔ ایک تو تم اپنے جمعیت پر تم ناز کرتے تھے، دوسرے تم اسلامی احکامات کو ماننے سے گھمنڈ اور تکبر کرتے تھے۔ تو وما کنتم تستکبرون، کہاں گیا تمہارا تکبر اور گھمنڈ جو دنیا میں کرتے تھے اس کے اندر؟ یہ بات ان سے کہیں گے کون؟ اعراف والے کہیں گے۔ تو اب یہاں جمعکم سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ دو تین معنی اس کے آتے ہیں۔ جمعکم کے معنی ہے تمہارا جمع شدہ مال کیا کام کیا یہاں پر، تمہارا تم نے جو مال کو جمع کر کے رکھا تھا وہ مال تمہارا کیا کام آیا یہاں پر۔ یا جمعکم سے مراد تمہارا اپنا دنیا میں بینک بیلنس یا جائیدادوں کو اکٹھا کر کے رکھے تھے وہ کیا کام آیا، یا تمہاری اپنی اتحاد جو جمعیت کا تھا وہ اتحاد جمعیت کا تمہارے کیا کام آیا۔ جیسا کہ بڑا ناز تھا ان لوگوں کو، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ قرآن میں فرمایا جہنم کے اوپر ہم نے علیہا 19 19 فرشتے ہم خاص جہنم کے مقرر کر کے رکھے ہیں، تو جب ابو جہل کو یہ بات معلوم ہوئی، عتبہ شیبہ کو، سرغنے کافروں کو جب معلوم ہوئی تو اس نے کیا کہا، ارے 19 آدمی ہے، ہماری جمعیت اتنی زیادہ ہے، اتنی تعداد ہماری اضافہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دو دو چار چار مل کے ایک ایک کو دیکھ لیں گے، ختم ہوا تھا۔ تو یہ بطور تمسخر کے اس کو اتنا ناز تھا اپنی جمعیت پر، اپنے اتحاد پر، اپنی جماعت پر، اس نے کہا کہ 19 فرشتے کے یہ اپنے ہزاروں کی تعداد 19 فرشتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ہم سب مل کر دیکھ لیں گے، بالکل مذاق اڑایا اس نے۔ تو حالانکہ وہ فرشتوں کی ایک کی قوت ایسی ہوتی ہے کہ تمام مخلوق مل کر بھی وہ ایک کی قوت کو کا تاب نہیں لا سکتی، اس کے اندر مقابلہ نہیں کر سکتی اس کے اندر۔ تو ایسے 19 فرشتے ایسے اللہ نے رکھے اس کے اوپر۔ تو اس طرح ان کو بھی ناز تھا ہماری سندع الزبانیہ، جیسا قرآن میں کہا گیا اس کے اندر، وہ جب کچھ بات ہوتی ہے، عذاب کی بات آتی ہے، تو وہ لوگ کفار بولتے کہ ہم ہمارے جماعت کو پکار لیں گے، ہم سب مل کر وہ عذاب کو ٹلا دیں گے، فلاں کریں گے، کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں اصحاب اعراف کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، تمہاری جمعیت کہاں گئی، تمہاری جماعت کہاں گئی، یہاں پر بڑے ناز کرتے تھے نا، سب ہمارے کو کام آ جائیں گے، سب مل کر دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھے یہاں پر؟ وما کنتم تستکبرون، اور تمہاری تکبر اور تمہارا گھمنڈ کہاں گیا جو تم دنیا میں تکبر کرتے تھے۔ اور یہ اب علماء فرماتے ہیں اس کے اندر وہ ابو جہل ہوگا جس کو دیکھیں گے، عتبہ شیبہ وغیرہ ہوں گے، کہ
کہ جس کو دیکھ کر کہیں گے کہ تم خود بھی بھٹکے ہوئے تھے، لوگوں کو بھی بھٹکاتے تھے اور خود بھی گھمنڈ میں پڑے ہوئے تھے اور لوگوں کو بھی کیا ہے اس قسم کا گھمنڈ کی باتیں کر کر لوگوں کو روکتے تھے، کیا تمہارے کام آیا؟ ہما کنتم تستکبرون اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، تو کیا یہی لوگ ہیں کہ اقسمتم کہ تم نے قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ لا ینالہم اللہ برحمہ، ان کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی؟ اب علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ صحابہ میں جو غریب قسم کے تھے، مال و دولت کے اعتبار سے ان کے پاس کمی تھی، اور حضرت صہیب ہے، عمار ہے، اور حضرت سلمان ہیں، حضرت خبیب ہے، یہ جو مال و دولت کے اعتبار سے یہ کم مال رکھتے تھے، تو ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ یہ لوگ دنیا میں جیسا پریشانی میں ہیں وہاں پر بھی پریشانی میں رہیں گے، یہاں جیسا بلک رہے ہیں نعوذ باللہ وہاں بھی بلکیں گے، فلاں کریں گے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہؤلاء الذین، تو وہ اعراف والے کہیں گے کہ اے ابو جہل، اے عتبہ، شیبہ، دیکھ کہ ان لوگوں کے بارے میں تو قسمیں کھا کر بولتا تھا کہ لا ینالہم اللہ برحمہ، ارے ان کو کیا رحمت ملتی، کیا ان کو اللہ کی طرف سے عنایت ملتی، اس کے اندر دنیا میں اللہ کی عنایت نہیں ملی، ان کو وہاں کیا ملتی بولتا تھا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں عالی شان محلات میں وہ ناز و نعمتوں میں ہیں اور خوب وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، تم لوگ ان کے تعلق سے کہا کرتے تھے لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ ان کو رحمت اللہ کی نہیں ملے گی۔ تو یہ اعراف والے ان کو اور تانا دیں گے، اس کے اندر ان کو اور زک پہنچائیں گے۔ ایک تو پہلی بات کہ تمہارا تکبر تم کو لے ڈوبا، تمہارا جمع شدہ مال یا تمہارا اتحاد تمہاں کو لے ڈوبا۔ دوسری بات تمہاری یہ کہ تم جن کو یہ سمجھتے تھے جنت میں نہیں جائیں گے، دیکھو آج وہ جنت میں کیسا نعمتوں میں ہیں، تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی رحمت ان کو نہیں ملے گی، وہ اللہ کی رحمت میں کیسے ہے۔ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ پھر اس کے بعد وہ اعراف والے جنتیوں سے کہیں گے کہ تم جنتوں میں رہو اطمینان سے، تم لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اب تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ تمہارے لیے کوئی رنجیدگی کی کوئی بات ہے، تم کو نہ رنج کرنے کی ضرورت ہے، نہ خوف کرنے کی ضرورت ہے، تم کو آئندہ کا کوئی خوف ہونے والا ہے جنت میں کہ اب یہاں جنت میں آ چکے ہیں تو جنت کے بعد پھر کہاں جانا پڑے گا، اس کے خوف کرنے کی تم کو ضرورت نہیں۔ ولا انتم تحزنون، اور نہ تم کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، یعنی گزشتہ اعمال پر تم کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کو، گزشتہ دنیا کے اعمال کو قبول فرما کر تم کو جنت میں داخل کر دیا ہے، تو تم کو رنج و ملال کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ پھر اس کے بعد ونادا اصحاب النار اصحاب الجنتی۔ اب اس سے پہلے آیا تھا کہ جنتی دوزخیوں کو خطاب کر کے بولیں گے کیا کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پا لیا، جنت میں ہم اقسام کی نعمتیں پا لی، تو بتاؤ کہ تم نے بھی پا لیا؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا قالوا نعم، ہاں ہم نے بھی پا لیا۔ اب یہاں پر دوزخی خطاب کر رہے ہیں جہنمی سے، ونادا اصحاب النار، دوزخی خطاب پکاریں گے اصحاب الجنتی، جنتیوں کو پکاریں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ امید لے کر پکاریں گے، ایک آرزو لے کر پکاریں گے کہ کہیں کچھ ہم کو جنت میں سے کچھ چیز ہم کو آسانی مل جائے، رحمت مل جائے، کچھ کھانے پینے کو مل جائے، یہ امیدیں لے کر وہ پکاریں گے۔ اور بلکہ روایتوں میں تفسیر میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگیں گے کہ ہم کچھ اپنے رشتہ داروں، دوست احباب سے جو جنت میں کیا ہے ان سے ہم کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے گا، تب کہیں جا کر وہ ان سے گفتگو کریں گے۔ تو کیونکہ دنیا میں اس زمانے میں ایسے لوگ بھی تھے کہ باپ ایمان لایا بیٹا نہیں لایا، بیٹا لایا باپ نہیں لایا، بھائی لایا بھائی نہیں لایا، ایک میاں ایمان قبول کرا بیوی نہیں، بیوی لائی تو میاں قبول نہیں کرا، اس قسم کے لوگ اس زمانے میں تھے۔ تو وہ اپنے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے تھے
وہ ایمان نہ لانے والے پکاریں گے، اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کریں گے کہ ہمارے جو رشتہ دار جو جنت میں آج ہے ایمان لانے کی وجہ سے، ہم ان سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو گفتگو کی اجازت دے گا اس کے اندر، تو جب اس وقت یہ پکاریں گے اس کے اندر۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنتی، اب یہاں پر ان افیضوا علینا من الماء، کیا پکاریں گے؟ ان کو امید سے پکار کر بولیں گے افیضوا علینا من الماء، کہ اے میرے ہمارے رشتہ داروں، اے ہمارے دوست احباب، کچھ پانی ہم پر بھی کچھ بہاؤ۔ افیضوا علینا من الماء، پانی کا کچھ چھینٹے، کچھ قطرات ہم پر بھی بہاؤ، تاکہ کچھ پانی ہم وہاں جنت کا پی سکیں، کچھ چھینٹے ہم پر بہاؤ، تاکہ ہمارے جسم جو آگ دوزخ کی آگ کی وجہ سے چھنی ہو رہے ہیں، وہ پانی کے چھینٹے پڑ کر ہمارے کو کچھ تکلیف میں کمی آ جائے، اس کے لیے پکاریں گے وہ ان افیضوا علینا من الماء، پانی کے کچھ حصہ ہم پر بہاؤ۔ افاضہ، افاضہ کے معنی کہتے ہیں کہ یہ فیض سے بنا ہے، کسی بزرگ سے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو بولتے ہیں کہ فیض ملا اس کے اندر، تو فیض کسے کہتے ہیں؟ جو لٹایا جاتا ہے، بہایا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اولیاء اللہ بھی اپنا فیض لوگوں پر جاری فرماتے ہیں، رحمتوں کے ذریعے سے فرماتے ہیں اس کے اندر، تو یہ بھی کہیں گے افیضوا علینا۔ اور کسی بھی کوئی بھی چیز جو اوپر سے نیچے گرتی ہے اس کو بولتے ہیں افاضہ، اوپر سے نیچے ٹپکنے گرنے والی جس کو، کیونکہ جنت اوپر ہے، جہنم نیچے ہے، تو اب انہوں جو مانگیں گے پانی اوپر سے ان کو دینا اگر پڑے گا تو کیسا دینا پڑے گا؟ اوپر سے دیے تو نیچے ٹپکے گا پانی، وہ گرے گا اس کے اندر، تو اس وجہ سے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں افیضوا، بہاؤ ہم کیوں ہمارے اوپر کچھ جنت کا پانی، کہیں گے وہ افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، یا تمہارا وہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے، کچھ کھانے کے لیے جو چیز دیا ہے، کچھ کھانا بھی ہم کو دو، کچھ پانی کے کچھ قطرات بھی ہم کو دو۔ یہ بڑی آرزو اور امید کے ساتھ یہ اپنے جنتی رشتہ داروں سے پکار کر کہیں گے، تو اب وہ جواب کیا دیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ اب یہ جواب جو ان کا ہوگا، روایتوں میں آتا ہے کہ کئی سو برس گزرنے کے بعد وہ پکاریں گے، کئی سو برس گزرنے کے بعد وہ جنتی رشتہ دار ان کو دھتکارتے ہوئے بولیں گے، کیا کہیں گے؟ قالوا، وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، ارے تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے کھانے پینے کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، وہ تم کو کیسے مل سکتا ہے؟ تم کافر ہو اور کافر کو جنت کا نہ کھانا مل سکتا ہے نہ جنت کا پانی مل سکتا ہے۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ آیت جنت میں اس کی نعمتیں ہوں گی، وہاں کے انگور کے خوشے ہوں گے، فلاں ہوں گے، یہ سب چیزوں کا ذکر کیا گیا قرآن میں، حدیث میں، تو بلکہ یہاں تک کہ کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ تو انگور کا خوشہ نماز کی حالت میں لینے کے لیے گئے، لیکن آپ رک گئے وہاں پر، تو یہ سب چیزیں ابو جہل کو بھی معلوم ہوئی، تو اس نے کہا اپنے خاصد کو بھیجا حضور کے پاس، بھیج کر اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ انگور کا کچھ خوشہ اور کچھ وہاں کا پھل وغیرہ ہم کو دو، تاکہ وہاں کا مزہ ہم چکھیں گے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے ایمان لانے کے تعلق سے۔ اس نے کہا، تو وہ خاصد آ کر بولا، آ کر کہ ابو جہل ہمارے صاحب ایسا بول رہے ہیں کہ انگور کا خوشہ منگا کر دیجیے، بولے۔ تو حضور جواب دینے سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں بازو کو تشریف فرماتے، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کے کہا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ جا کے کہو تمہارے صاحب سے کہ اللہ تعالیٰ نے کافرین پر جنت کا کھانا پینا دونوں حرام کر دیا اس کے اندر، تم کافر ہو، تمہارے لیے کیسا مل سکتا ہے جنت کا کھانا پینا؟ تو یہ اس طرح یہ لوگ بھی یہاں کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کافرین پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، وہ کھانا ان کو اور پینا نہیں مل سکتا۔ اب یہاں پر علماء نے یہ بھی لکھا کہ کافرین کو ایک گھٹ پانی یا ایک قطرہ پانی نہیں مل سکتا، لیکن ابو لہب کے بارے میں آیا ہے کہ اس نے حضور پاک علیہ السلام کی ولادت پر اپنی باندی کو جو اس نے آزاد کیا تھا، ہر دوشنبے کے دن، ہر پیر کے دن اس کے انگلی میں پانی نکلتا ہے، تو پانی کو وہ چوستا ہے تو اس کو راحت ملتی ہے، اس کو عذاب میں کمی اور تخفیف ہو جاتی ہے اس کے اندر،
تو پھر یہاں تو بولا جا رہا ہے کہ کافر پر جنت کا پانی اور کھانا حرام ہے، پھر اس ابو لہب کو دیا گیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا ایسا عمل اللہ کے پاس پسندیدہ ہے، یہ عمل کی وجہ سے وہ اللہ نے جس جنت کے کھانے پینے کو حرام کر دیا ہے، لیکن اس حضور کی ولادت کی خوشی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت کا پانی بھی ایسے کافر کو بھی دے سکتا ہے۔ اس کے اندر یہ عمل ایسا عمل ہے ولادت کی خوشی کا کہ کافر بھی اس میں محروم نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ قاعدہ اللہ نے بنا لیا، کافروں کو پانی نہیں مل سکتا ٹھنڈا، لیکن اس کو مل رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ ولادت کا معاملہ ایسا ہے کہ تو کفر اپنی جگہ رہ گیا، شرک اپنی جگہ رہ گیا، سرکشی اپنی جگہ رہ گئی، گناہ اپنی جگہ رہ گئے، لیکن ولادت کی خوشی آ کر ان سب گناہوں کے اوپر پانی ڈال کر اس کو پانی جنتی پانی اس کو میسر ہو رہا ہے۔ تو ان اللہ حرمہما علی الکافرین الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا۔ یہ کفار کون کفار ہے؟ یہ اب ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو لہو لعب بنا لیا تھا۔ ان کا دین اور مذہب کیا تھا؟ لہو لعب، گانا بجانا، کھیل کود ان کا دین ہے، ان کا مذہب ہے۔ چنانچہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی جتنے بھی کیا ہے دینی مذہبی تہوار ہوتے ہیں، اس کے اندر گانا بجانا، ناچ، یہ ہر قسم کے لہویات، لغویات، لہو لعب کی چیزیں ان کے اندر بڑی بھی ہے۔ گویا کہ اللہ سے فرما رہا ہے کہ ان کا دین ہی کس پر بڑھا ہوا ہے؟ لہو لعب پر، کھیل کود پر، ناچ گانے پر ان کا دین لگا ہوا ہے اس کے اندر۔ الذین اتخذوا دینہم، جنہوں نے اپنا دین یہی بنا لیا تھا۔ کیا کرنا کہ دین اسلام کو قبول کرو، تو انہوں نے کہا کہ دین اسلام کو قبول کریں گے تو پھر ہمارا ناچ گانا، ہمارا لہو لعب، ہمارا یہ عیاشی پھر ہماری کہاں پر جائے گی؟ تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو انہوں نے سمجھا کہ دنیا کی زندگی ہوتی ہے کھیل کود کے لیے، لہو لعب کے لیے، عیاشی کرنے کے لیے، انہوں نے یہ سمجھا۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، دین کو انہوں نے لہو لعب بنا لیا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ وہ یہ سمجھے کہ دنیا میں آئے ہیں، 4 دن کی دنیا ہے، یہاں پر خوب عیاشی مست اور موج کے ساتھ زندگی گزاری جائے، اور آخرت کا کانسیپٹ اور تصور ان کے پاس نہیں تھا کہ دنیا آئی، دنیا پیدا ہوئی ہے، ایک وقت میں ختم ہو جائے گی، نہ کل قیامت کے دن اٹھنا ہے، نہ جواب دینا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، تو پھر 4 روزہ دنیا میں یہ خوب ہم کو موج اور مستی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی ان کو دھوکے میں ڈالی۔ وہ یہ سمجھنے لگے کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا ہی میں رہ کر جتنا ہو سکے یہاں سے استفادہ کرنا ہے، اور آخرت کا ان کے پاس تصور نہیں تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا ہی میں منہمک رہ کر دنیا کی زندگی گزارنے والا یہ کافر ہوتا ہے۔ ایمان والے کی صفت ایسی نہیں ہوتی ہے کہ ٹوٹلی بالکلیہ طور پر دنیا میں منہمک ہو کر غفلت کی زندگی بسر کرے، غفلت کی زندگی گزارے، یہ کافر کا شیوا اور طریقہ ہے۔ ایمان والا یہ دنیا کی زندگی کو پر دھوکہ نہیں کھاتا، دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے راستہ اور ذریعہ سمجھتا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بو گے کل وہاں کاٹو گے۔ تو گویا کہ اس طرح کے ایک کاشتکار اپنے کھیت کے اندر جو کوئی چیز بوتا ہے تو چند دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد اس کو بوتا ہے، تو ایمان والا بھی یہاں پر نیک اعمال کی بوٹیوں کو اور بیجوں کو یہاں بوتا ہے، تاکہ وہ کل آخرت میں اس کو کاٹ سکے، اس کو پھیلاور اس کو بنا سکے اس کے لیے۔ تو یہ کہا گیا کہ دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھانا یہ کافر کا عمل ہے، اور ہمیشہ یہ دنیا ہی میں منہمک رہتا ہے، اور ایمان والا دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے دور رہتا ہے۔ کافر دنیا میں منہمک ہے، پورا غرق ہے، ڈوبا ہوا ہے، اور ایمان والا دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے دور، مطلب غفلت سے دور ہوتا ہے، دنیا کی یہ چال اور اس کے لہو لعب سے دور رہا کرتا ہے۔ علماء نے مثال دیا کہ ایک مچھلی جو پانی میں رہتی ہے، وہ
پانی میں دن رات رہنے کے بعد بھی وہ اپنے اندر پانی اندر آنے نہیں دیتی. اس کا ایسا ایک اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ آلات اور ذرات دے دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس سے ڈیفینس کرتی رہتی کہ پانی اپنے اندر نہ آنے پائے اس کے اندر. تو سانس لینے کے لیے تو وہ اپنی نالی کو کھولتی ہے, سانس اندر یعنی سمندر کے اندر بھی سانس لیتی ہے, لیکن پانی کو اندر آنے نہیں دیتی. تو اسی طرح ایمان والا دنیا میں رہ کر دنیا کو اپنے دل میں آنے نہیں دیتا. دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا کی محبت اور غفلت کو دل میں آنے نہیں دیتا. اس طرح دنیا کی زندگی گزارتا ہے کہ جس طرح کہ مچھلی پانی میں رہ کر پانی کو اندر آنے نہیں دیتی, ایمان والا اور نیک وکار بندہ دنیا میں رہ کر دنیا کی محبت اور دنیا کی غفلت کو اپنے دل میں آنے نہیں دیتا. تو یہ کہا گیا غرتہم الحیات الدنیا کہ ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آج کے دن ننساہم ہم ان کو بھول جائیں گے. اب بھول کے معنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے بھول چک تو ہو نہیں سکتی. اس سے مراد یہاں پر ہے کہ ہم ان کو بغیر مدد کے بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے ان کو ہم. فالیوم ننساہم آج کے دن ہم ان کو چھوڑ دیں گے بے یار و مددگار. کما نسوا لقاء یومہم ھذا جیسا کہ انہوں نے آج کے اس دن کی ملاقات کو بھلا بیٹھا تھا دنیا میں. آج آنا ہے, ہمارے سامنے جواب دہی ہے, حساب و کتاب ہوگا. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, ذرہ برابر نیکی کیا ہے تو وہ بھی دیکھے گا, ذرہ برابر برائی کیا ہے تو وہ بھی دیکھے گا. یہ سب چیزوں کو انہوں نے ذہن میں نہیں رکھا, سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر بھول کر غفلت کی زندگی دنیا میں گزار رہے تھے. انہوں نے یہاں پر بھولا اور ہم کو چھوڑا, اور آج ہم ان کو چھوڑ دیں گے. اب ہماری مدد اور ہماری رحمت ان کے ساتھ نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ بھولنے والوں کو, اللہ کی یاد کو, اللہ کے ذکر کو چھوڑنے والوں کو کل اللہ بیار و مددگار چھوڑ دے گا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اللہ یہاں بھی یاد رکھتا ہے, وہاں بھی یاد رکھتا ہے. فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم ایک قدم میرے پاس چل کر آؤ, میں 10 قدم تمہارے پاس, میری رحمت تمہارے پاس آئے گی. ہاں, تم چل کر آؤ گے تو میری رحمت دوڑ کر آئے گی میں تمہارے پاس. تو اللہ کا قاعدہ ہے فاذکرونی, میرا ذکر تم کرو گے تو پھر میں تم کو بھی تمہارے کو رحمت کے ذریعے تم کو کبھی چھوڑوں گا نہیں, رحمت کے ذریعے تم کو میں یاد کرتا رہوں گا. فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون. اور دوسری بات کیا تھی, ایک تو ہمارا ذکر اور ہماری یاد کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا, اور دوسری بات یہ وما کانوا بآیاتنا, اور ہماری آیتوں کو دنیا میں انکار کرتے تھے. ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے. کیا آیات ہے اس کے اندر؟ قرآنی آیتوں کا انکار, قرآن کا انکار, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار, شریعت اسلامیہ کا انکار. یہ سب چیزیں بتا رہے ہیں, آیات بھی ان سب چیزیں داخل ہے اس کے اندر. آیات سے مراد قرآنی آیات بھی ہو سکتی ہیں, آیات سے مراد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سے بڑھ کر ایک معجزے سامنے ظاہر کرے تاکہ ایمان لا لینا, لیکن ان معجزات کا بھی انہوں نے انکار کر دیا. وما کانوا بآیاتنا, ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. یہاں تک کہ حالانکہ دعوے تو بہت کرتے تھے. ابو جہل نے ایک مرتبہ کہا کہ تم آسمان سے کیا ہے کہ آسمان پہ جو چاند ہے, چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ تو پھر میں تم پر ایمان لاؤں گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کا اشارہ فرمایا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. لیکن وہ بدبخت کے قسمت میں ایمان نہیں تھا. اتنی بڑی نشانی اور آیت کو دیکھا, معجزے کو دیکھ کر بھی کیا ہے اس نے کیا کہا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو تو دنیا یہ زرے زمین پر چلتا تھا, اب تو آسمانوں پہ بھی ان کا جادو چل رہا ہے. یہ تو جادو, اس نے جادو کہہ کر حضور کے معجزے کا انکار کر دیا. تو یہ جو دنیا میں ہماری آیتوں کا, ہمارے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزوں کا جو انکار کرتے تھے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتے تھے، کتاب کا انکار کرتے تھے، کتاب کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، تو اس انکار کی بنیاد پر اور ہمارے یاد سے غفلت کی بنیاد پر آج ہم ان کو اپنی رحمت کا حصہ عطا نہیں کریں گے۔ وہ جیسا ہم کو چھوڑے تھے آج ہم ان کو بے یار و مددگار کے چھوڑ دیں گے۔ آخر دعوانا الحمد للہ ربنا ظلمنا